اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو آج بھی ہم جناب یار غار رسول، یار مزار مصطفیٰ، سبحان اللہ، ثانی سنین فی الغار وثانی سنین فی الجنہ، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آپ کا ذکر کرنا، آپ کا تذکرہ کرنا، آپ کی باتیں بیان کرنا، آپ کی فضیلتیں بیان کرنا، یہ رسول اللہ کو بھی پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سیدنا صدیق اکبر وہ واحد شخصیت ہے جس کے بارے میں میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سب کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا الا ابو بکر۔ یعنی ابو بکر وہ ہے جو محسن مصطفیٰ ہے، ابو بکر وہ ہے جو محسن خلافت راشدہ ہے، ابو بکر وہ ہے جو محسن امت مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ ابو بکر وہ ہے جو محسن قرآن کریم ہے، ابو بکر وہ ہے جو صحابہ میں، بلکہ آپ مجھے یہ بات کہنے دیں کہ نبیوں کے بعد جتنے انبیاء گزرے، سب نبیوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کی آیات جس کے بارے میں ہے وہ ابو بکر صدیق۔ قرآن شریف میں رسول اللہ کے بعد، انبیاء کے بعد، آدم کے بعد، موسیٰ کے بعد، عیسیٰ کے بعد، ابراہیم کے بعد جتنے بھی انبیاء کا ذکر قرآن میں آیا، نبیوں کے بعد سب سے زیادہ آیات اگر کسی بندے کے بارے میں قرآن میں نازل ہوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی۔ جو آیت میں نے تلاوت کی، اس سے جناب صدیق اکبر کی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی اللہ کے ہاں کیا حیثیت ہے۔ وہ دور، وہ زمانہ اور وہ وقت جب خال خال گنتی کے بندے رسول اللہ پر ایمان لائے، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے عمر میں، لیکن رسول اللہ کے بچپن کے یار ابو بکر صدیق ہیں۔ جب اعلان نبوت دور دور تک اس کا پتہ نہیں تھا، ابو بکر نہیں جانتے تھے کہ جو میرا یار ہے وہ رب کا یار ہے، رب کا محبوب ہے۔ جو میرا یار ہے اس کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی ہے۔ لولا لما خلقت الافلاک کا سہرا اس کے ذرا ہے، تاجدار ختم نبوت ہے، جو میرا یار ہے، نہیں جانتے تھے۔ ان ایام میں بھی ابو بکر نے رسول اللہ کی معیت میں وقت گزارا ہے۔ آپ کے والد گرامی ابو قحافہ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ جب ابو بکر اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، جب ابو بکر صدیق اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو آپ کی والدہ نے آپ کے والد کو ایک شکایت کی کہ پتہ نہیں عجیب بات ہے، جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، میں حمل سے ہوئی ہوں، میں جب بھی بت خانے جاتی ہوں تو میں کسی بت کے سامنے جھکنے لگتی ہوں، میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ میں کسی بت کے سامنے جھکنے لگتی ہوں، کیا ہوتا ہے؟ میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے اور میں کسی بت کے سامنے جھک نہیں پاتی۔ یعنی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جب اپنی ماں کے پیٹ میں آئے تب بھی انہوں نے اپنی ماں کو شرک کرنے نہیں دیا۔ کیسا بندہ ہے؟ اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو راہب نے کہا، ابھی رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا
اور یہ سفر تجارت پر تھے تو ایک راہب ملا ابو بکر صدیق کو، اور انہوں نے خواب دیکھا کہ میری گود میں چاند اتر آیا ہے۔ اس نے راہب سے کہا آپ سیانے بندے ہیں، اس زمانے میں راہبوں کی بڑی عزت تھی اور وہ سابقہ کتابوں کے عالم ہوتے تھے۔ تعبیر پوچھی، اس نے کہا تیرا نام کیا ہے، کہاں سے آیا، بتایا، کہا تجھے ایک یار ہے تیرا جو رب کا حبیب ہے۔ کہتے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اسی سفر میں ایک درخت کے سائے میں دوپہر کے وقت بیٹھا، کو درخت کی شاخ جو ہے ٹہنی وہ جھکتے جھکتے میرے منہ کے سامنے آ گئی، اور اس ٹہنی نے میرے ساتھ کلام کیا، ابو بکر جلدی واپس مکے پہنچ۔ وہاں نبی آخر الزمان اعلان نبوت کر دیا ہے، تو جلدی پہنچ اور جا کے اس پر ایمان لے آ اور اس سعادت سے محروم نہ ہونا۔ اور وہ جو راہب تھا اس نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ جب خواب سنا، اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے، آپ نے اپنا نام بتایا، اب دیکھا شاید آپ کا نام تھا اس طرح کا کوئی، تو اس نے کہا اچھا کس قبیلے سے ہو، قریش کے قبیلے سے ہو، بنو ہاشم سے ہو، اچھا تو تم اس طرح کرو، اگر تم اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے مجھے دکھاؤ تو پھر میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ جو تجھے لیے قابل رشک ہو۔ اس نے کہا میرے پیٹ سے کپڑا ہٹانے کا آپ کو کیا فائدہ، مجھے بات بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں، کپڑا پیٹ سے ہٹانا پڑے گا، پیٹ ننگا کرنا پڑے گا۔ آپ نے پیٹ ننگا کیا، اس نے کہا صدقتا صدقتا صدقتا، اور قرآن جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات انجیل کا میں عالم ہوں، زبور کا میں عالم ہوں، تورات میں بھی تیرا ذکر ہے، انجیل میں بھی تیرا ذکر ہے، زبور میں بھی تیرا ذکر ہے، تو نبی آخر الزمان کا یار ہوگا، ان کا خلیفہ ہوگا ان کے بعد، اور مزار میں بھی ان کے ساتھ دفن ہوگا، ہجرت بھی تو رسول اللہ کے ساتھ کرے گا، جلدی پہنچ مکے جا کر رسول اللہ پر ایمان لے آ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ تحقیق۔ جتنے لوگ رسول اللہ پر ایمان لائے، ہر کسی نے کوئی نہ کوئی معجزہ طلب کیا، کوئی نشانی مانگی۔ اکیلا واحد یکتا بندہ جس نے رسول اللہ سے کوئی دلیل نہیں مانگی، جب حضور نے دعوت دی فوراً کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل۔ ویسے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ کہا کہ اگر کوئی بندہ پوچھ ہی لیتا مجھ سے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی نبوت کی کوئی دلیل، مجھے تو ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا وہ درخت کی شاخ کی گواہی کافی نہیں، وہ جو راہب نے تجھے خواب کی تعبیر بتائی وہ میری نبوت کی دلیل کافی نہیں ہے۔ اور پھر جناب سیدنا صدیق اکبر وہ ہے کہ 7 افراد، کتنے؟ الدال والخیر کفائل، نیکی پر رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ یہ ہماری شریعت کا بینہ اور واضح ایک ضابطہ ہے کہ اگر آپ علامہ دلشاد منیر اویسی کی آواز پر کوئی بندہ مسجد میں آ گیا کہ یار مسجد میں محفل ہو رہی ہے، یا میری آواز پر آ گیا، میرے کہنے پر، آپ کے کہنے پر کسی بندے نے کوئی نیکی کا کام کر لیا، تو جتنا ثواب اس کو ہوگا اتنا ثواب اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ 7 افراد جو مکے کے سردار تھے، مکے کے سردار، 7 بندے جو مکے کے سردار تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی بھی اس میں داخل، دیکھو حضرت عثمان غنی نے جتنا مال اسلام کی مدد کے لیے خرچ کیا، جتنا ثواب عثمان غنی کا ہوا ہے اسلام لانے کا، اتنا ثواب اللہ صدیق اکبر کو بھی عطا فرمایا۔ تو فرمایا ولا یأتلی، ولا یأتلی کا معنی قسم نہ کھائے،
قسم نہ کھائے، چاہیے کہ قسم نہ کھائے۔ کون؟ اولو الفضل منکم، تم میں سے جو فضیلت والا ہے وہ قسم نہ کھائے۔ ولا یأتلی اولو الفضل منکم، تم میں سے جو فضل والا ہے، یعنی اس وقت قسم کھائی حضرت ابوبکر صدیق نے جب آپ نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، مکہ المکرمہ ہے، آپ کی صاحبزادی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واقعہ افک ہوا، جس میں جناب اماں جی پر منافقوں نے تہمت لگائی، اور ان میں مصطح بن اساسہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے پھپھی زاد بھائی تھے، غریب آدمی تھے۔ ابوبکر صدیق اتنے فضیلت والے تھے کہ مصطح بن اساسہ کے گھر کے تمام اخراجات حضرت ابوبکر صدیق پورے کرتے تھے۔